السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 49 نیوز یو کے اور میں ہوں منیر پیرزادہ۔ آئیے آپ کو لے چلتے ہیں آج کی خبر کی جانب۔ پاکستان کمیونٹی سینٹر اور گریٹر مانچسٹر پاکستانی کمیونٹی ایسوسیشن کے چیئرمین مدینہ پراپرٹی کے اونر ہارون کھٹانہ کی جانب سے لارڈ مئیر آف برمنگھم محمد افضل کے اعزاز میں عید ملن پارٹی کا اہتمام۔ مزید جانتے ہیں ٹی وی 49 نیوز کے چیئرمین میاں عامر کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ سب مہمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ نے ٹائم نکالا اور آئے۔ کچھ نئے فیسز ہیں، کچھ ہمارے پرانے دوست ہیں جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں۔ یہ بیسکلی گیٹ ٹوگیدر کا بہانہ ہے، مجھے پتا آپ سب بزی ہیں، تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستانی کمیونٹی سینٹر اور گریٹر مانچسٹر پاکستانی کمیونٹی ایسوسیشن کے چیئرمین مدینہ پراپرٹی کے اونر ہارون کھٹانہ کی جانب سے لارڈ مئیر آف برمنگھم محمد افضل کے اعزاز میں عید ملن پارٹی کا اہتمام۔ Mashallah, he has been at the forefront of bringing communities together, arranging many events, including a diverse range of individuals, including leading politicians. He recently hosted an iftar where more than 10 members of parliament were present. That's a massive achievement to get 10 MPs in the same room. پریسٹن کے جوید اقبال صاحب، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ گزار ہوئے کہ میئر بنے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو چیف گیسٹ ہیں آج کے یہ محمد افضل صاحب برمنگھم سے آئے ہیں، لارڈ مئیر آف برمنگھم۔ سو تقریب کی میزبانی کے فرائض کونسلر یاسمین ڈار نے بخوبی انجام دیے۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس میں لارڈ مئیر آف برمنگھم محمد افضل، لارڈ مئیر آف پریسٹن جاوید اقبال، مئیر آف راشڈیل عاصم رشید، سابقہ لارڈ مئیر مانچسٹر عابد چوہان، فادر فلک شیر، سی ای او ایم سی آر پراپرٹی انیل مسرت، کونسلر شوکت علی، کونسلر مرتضی، کونسلر عذرا، کونسلر عافیہ، کونسلر باسط علی، کونسلر علی رضا، کونسلر ڈی زدرا، شعیب تاج، سی ای او ہیریٹیج سینٹر ناصر محمود، نصر اقبال، ڈاکٹر سید نیر آبدی ایم بی ای، بارسٹر عامر الیاس، میاں نعیم جاوید، نجیب اللہ، ورلڈ وائڈ کیش اینڈ کیری زاہد اقبال، چوہدری انور یعقوب، محمد شہزاد مرزا، چوہدری کریم، چیئرمین 49 نیوز نیٹ ورک میاں عامر علی، کاروباری، سیاسی، سماجی اور صحافی حضرات کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ہارون کھٹانہ کی جانب سے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہا گیا اور اپنا قیمتی وقت نکال کر آنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ ویلکم کرتے ہیں جی محمد افضل صاحب کو، لارڈ مئیر آف برمنگھم۔ ماشاءاللہ یہ کاؤنسلر ہیں سنس 1982، اور اس کے علاوہ بھی ان کی بڑی اچیومنٹس ہیں۔ جو ہارون افضل صاحب نے کہ ان کے پیار اور محبت نے مجھے آج انوائٹ کیا ہے، اور یہ کافی دنوں سے مجھے اصرار کر رہے تھے، تو میں نے کہا کہ میں کیسے انکار کر سکتا ہوں آپ کی محبت بری دعوت سے۔ تو آئی ایم ویری تھینکفل ٹو ہم فار انوائٹنگ می اینڈ ہوسٹنگ دس ایونٹ۔ اس موقع پر تقریب میں آئے ہوئے معززین کی جانب سے ہارون کھٹانہ کا تقریب منعقد کرانے پر شکریہ ادا کیا گیا اور ان کی سماجی خدمات کو سراہا گیا، اور اس امید کا اظہار کیا گیا کہ وہ آئندہ بھی اسی طرح سماجی خدمات کو جاری رکھیں گے۔ تقریب کو سراہتے ہوئے معزز شخصیات کا کہنا تھا کہ اس طرح کی تقریبات سے تمام کمیونٹی کو ایک دوسرے سے ملنے کا موقع ملتا ہے اور آپس میں ہم آہنگی فروغ پاتی ہے، اور اس طرح کی تقریبات ہوتی رہنی چاہیے۔ And I'm really honored today to sitting with one of my Honorable Lord Mayor of Birmingham and the Mayor of Preston. They are the pioneers. They are the pioneers that they came in this country, and they just started the politics, and they are the role models for us and the youngsters. And then آج ہم ادھر اکٹھے ہوئے ہیں، عید ملن پارٹی ہو رہی ہے۔ ہمارے ادھر لیڈنگ بزنس مین ہارون کھٹانہ صاحب نے ارینج کیا ہے۔ ماشاءاللہ لیڈرز فرام دا بزنس ورلڈ اور پولیٹیشینز، لوکل گورنمنٹ کے کاؤنسلرز، اور بہت خوشی کی بات ہے۔ ہم نیٹ ورکنگ کریں گے، انجوائمنٹ کریں گے، کھانا کھائیں گے اکٹھا، لیکن the biggest thing is that it is about inspiration, inspiring our next generations to come forward and take part in politics. First, say thank you to Harun for organising this lovely Eid celebrations. یہاں پہ ایونٹ اس کا مین مقصد یہ تھا کہ جو پاکستانی ایشین کونسلرز، میئرز، لارڈ میئر تھے، ان کی سروسز کو ایکنالج کیا جائے، اپریشیٹ کیا جائے اور سیلیبریٹ کیا جائے۔ میں ہارون کھٹانہ صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج یہاں پہ بڑا اچھا ایونٹ آرگنائز کیا ہے۔
ہارون کھٹانہ صاحب نے یہ بڑی بہترین تقریب کا اہتمام کیا ہے. یہ ایسے پروگرام کرتے رہتے ہیں. پہلے بھی سال میں انہوں نے بلایا تھا مجھے. تو ہم یہاں پہ آج ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنی میڈیکل کمیونٹی کو. میرا نام ہے ڈاکٹر چيٸرمين. میں MB بھی ہوں. Wasn't for your support, so the Pakistani community owes you a lot. It's been a long journey. It's taken me 10 years to be a counsellor, and I'm finally here. So I can echo Yasmin's words. It's very hard work, and I'd encourage young people to get involved. I'd like to welcome Mayor Iqbal Saab from Preston, Mayor Rashid Saab, and our Lord Mayor Afضل Saab, who had the privilege of meeting and chatting to him this evening. Incredible career, 40 years. The second councillor the first councillor in England and Wales. So can everyone give him a huge round of applause? To be here where I am today, not the venue here today, but the actual the fact that I'm a councillor. All praise be to Allah subhanahu wa ta'ala. After that, to my parents for their du'as, and all the warm wishes and all the support I've had from people around this room. رپورٹ میاں عامر علی مانچسٹر UK. جی ناظرین، بالکل اس وقت میں موجود ہوں یہاں پہ روچڈیل میں، اور اس وقت وی آر ویری آنرڈ اینڈ ویری پریولیج اینڈ ویری ہیپی. ون آف دا ڈاٹر آف دا سوئل آف پاکستان، ڈاٹر آف دا برطانیہ، British Pakistani, Aisa Rashid is with me, and she is the youngest councillor of the history of Britannia. So I am very privileged to speak to you. How are you today? I'm fine, I'm good. Yeah, I'm fine, I'm good. You? Yeah, I'm good, So how was your experience, you know? Considering this was my very first election campaign, it was a new experience, definitely something that I haven't experienced before. Definitely something that I haven't experienced before, and I wouldn't change anything. It was insightful and enlightening. That's all I can say about it. So who was your inspiration? I would say first and foremost my inspiration would have to be my dad. He started out in the community about 8 years ago. He's been a councillor for 8 years, and all the work that he's done for his community, every amount of hard work and effort he's put in has been really inspiring. So I'd say he's my biggest inspiration, but also my mum as well, because without their support I don't think I would have been able to, come forward or do this. So what's your future plan? Are you going to continue your studies, or are you going to actively participate into the politics? I'm going to continue with my studies. I think I know that I can do both. I'm currently still at university. I've got 1 year left, and then I'll see what I want to do from there. But no, I'm definitely going to do both. Politics is another part of what I'm doing, but it's also, I see it as community work, working for the community, working for all the people, dedicating your life. It's a complete honour, and I'm privileged to be put in this What's position. your message for the young generation? I would say that if you have any goals, or if you have any ambitions in life, then never be afraid to go forward and do what you want to do. There's nothing stopping you, there's nothing holding you back. So if you have something, if you have a dream, just go for it. And now finally, just a quick one. The Rochdale is a very multicultural and about multi-religious about town. So what will be your approach for the different about the religion people, and how you going to manage this all? I think Rochdale is definitely a multicultural society, and there's a lot of diversity promoted into that. I mean, the women, we've got more women coming forward in these sort of roles as well, and a lot more young people as well being encouraged into that. So I think as long as we continue doing what we're doing now, then I think we'll see a lot of change in the future. Just keep going how we are. And especially for the women, that it's very hard for a woman, to come out and do the different activities, especially the political activities. So would you like to encourage the women, and any message especially for the women? I would say, as what I've always said before, that nothing is impossible for anyone. There's nothing stopping anyone back. If you really want to go out and do something, then you should be able to. There's no restriction on anything.
So yeah, I hope people they should feel empowered to use their voice to do what it is that they want to do. What's your message for Pakistan? I would just like to say to everyone in Pakistan, I'm British Pakistani. I'll never lose my culture. It's part of my identity. It's part of who I am. So I'm always going to be proud of that part of me. So yeah. So viewers, I am very privileged today, like I mentioned before, that Aisha Rashid was with me, and hopefully we will keep continue to interview with her in a different time with her achievements, and this is inspiration for the other young generation as well. So I would like to ask you, if you have any talents, so this is a big example for you. Come forward, either in politics or any other departments or media or anywhere. So everything you can achieve in your life. So keep watching TV49 News. Mian Aamir, UK.